بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسلامک وے کے پیارے دوستو، ہم آپ کو اسلامک وے میں خوش آمدید کہتے ہیں اور امید ہے کہ آپ سب ایمان اور تقوی کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ ماہ ذی-القعدہ اسلامی مہینوں کے اعتبار سے 11واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی عظمت و فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اس مہینے میں عام طور پر دنیا بھر سے حج جیسی عظیم الشان عبادت ادا کرنے کے لیے حجاج کرام حرمین شریفین کی طرف رخت سفر باندھ کر حاضری کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ماہ ذی-القعدہ کو خصوصی شرف بخشا ہے کہ اس کو ان 4 مہینوں میں شامل فرمایا ہے جن کی عظمت و مقام اسلام سے پہلے بھی تھی اور آج بھی ہے، اور وہ 4 مہینے یہ ہیں: ذی-القعدہ، ذی الحج، محرم، رجب۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو یہ واقعہ موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی شریعت اور کتاب دینے کے لیے کوہ طور پر پہلے 30 راتوں کا اعتکاف کرنے کا حکم فرمایا اور پھر 10 راتوں کا اضافہ فرما کر کل 40 راتیں مکمل ہونے پر ان کو شریعت اور کتاب تورات عطا فرمائی۔ ان 40 راتوں کے بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ 40 راتیں ذی-القعدہ کے پورے مہینے اور ذی الحج کے پہلے عشرے کی تھی۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اعتکاف کی میعاد عید الاضحیٰ کے دن پوری ہوئی تھی اور اسی دن آپ کو اللہ سے ہم کلام ہونے کا شرف نصیب ہوا تھا۔ ہمارے معاشرے میں بعض لوگ ذی-القعدہ کے مہینے میں نکاح اور شادی کرنے کو معیوب سمجھتے ہیں۔ اکثر دیکھنے کو آیا ہے کہ لوگ ماہ شوال میں جلدی جلدی شادیاں اور نکاح کر لیتے ہیں تاکہ ذی-القعدہ کا مہینہ شروع نہ ہو جائے، حالانکہ ماہ ذی-القعدہ سن 5 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام المومنین حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ اسی طرح ماہ ذی-القعدہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح فرمایا تھا۔ یہ سب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ذی-القعدہ کے مہینے میں نکاح و شادی وغیرہ عبادات کرنے کو خیر و برکت سے خالی سمجھنا زمانہ جاہلیت کی باتیں اور تہمت پرستی ہے جن کا شریعت اور اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پیارے دوستو، حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔